بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی بی کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن، اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے۔ چلیں جی، اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن، نشے کی لت، نشہ آور ادویات کا استعمال، نشے کی عادت، نشے کی خواہش، یہی اس چیپٹر کا نام بھی ہے۔ ڈرگ ایڈکشن از اے کامن پرابلم آل اوور دا ورلڈ ٹوڈے۔ ٹھیک ہے جی، کامن عام پرابلم، مسئلہ آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں۔ نشے کی عادت آج کل پوری دنیا کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ دیر آر مینی فارمز آف ڈرگز ایڈکشن بٹ دا موسٹ ڈینجرس آف آل از دا ایبسلیوٹ ڈیپینڈنس آن اٹ۔ فارمز، شکلیں، اقسام۔ منشیات یا نشہ آور ادویات کی بہت سی اقسام ہیں، بٹ دا موسٹ ڈینجرس آف آل از، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک، دا ایبسلیوٹ ڈیپینڈنس آن اٹ، ان میں سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے جس پہ انسان پوری طرح سے انحصار کرنے لگ جاتا ہے۔ انحصار کرنے لگ جانے سے مراد ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، دیر آر مینی فارمز آف ڈرگ ایڈکشن but the most dangerous of all is the absolute dependence on it۔ منشیات کی کئی شکلیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک اس پر مکمل انحصار کرنے والی قسم ہے۔ لانگ ٹرم یوز آف ڈرگس causes permanent mental and physical sickness۔ لانگ ٹرم، لمبے عرصے تک ڈرگز، اگر منشیات کا لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو یہ مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ منشیات کو دیر تک استعمال کریں گے تو آپ کی جسمانی اور جو ذہنی صحت ہے وہ مستقل طور پر خراب رہنے لگے گی۔ سم کائنڈس of drugs that cause absolute dependence of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, valium, cocaine and alcohol۔ یہ جو ورڈ ہے میری جوانا نہیں ہے، یہ میری جوانا ہے، اس میں جے سائلنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ منشیات کی کچھ اقسام جو کہ ذہنی اور جسمانی تکلیف کا باعث بنتی ہیں، ان میں ہیروئن، بھنگ، تمباکو، نشہ آور گولی، کوکین اور شراب شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوشچن آ گیا جی آگے باکس کے اندر، ان میں سے بھی بورڈ میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ آر ڈرگس ایڈکٹس اویئر آف دا ڈینجرز آف ڈرگس؟ کیا منشیات کے عادی منشیات کے خطرات سے آگاہ ہیں؟ نو، دے آر ناٹ اویئر آف دا ڈینجرز آف ڈرگس۔ وہ منشیات کے خطرات سے آگاہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ اس کی طرف جائیں کیوں؟ اگر خطرے کا پتہ چل جائے تو یقینی طور پر ہم خطرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی پیراگراف 2 کی طرف۔ جی پیراگراف نمبر 2، ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز۔ نشے کی لت کی وجہ ماحولیاتی عناصر ہیں یا ماحولیاتی عوامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ماحولیاتی عوامل کیا ہیں؟ A few important environmental factors، چند ایک اہم ماحولیاتی عوامل that may cause drug addiction، جو کہ نشے کی لت کی وجہ بن سکتے ہیں، are bad peer influence، وہ ہے جی ہم عمری کا برا اثر۔ peer influence یعنی آپ کے جو دوست ہوں گے، تو اگر وہ جیسے کام وہ کریں گے تو دوست بھی اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دوست اچھے کام کرتا ہے تو آپ بھی اچھے کام کریں گے، اگر دوست برے کام کرے گا تو آپ پہ بھی اس کا افیکٹ ہوگا، چاہے تھوڑی تھوڑا کر کے ہو، چاہے آہستہ آہستہ کر کے۔ یہ تو ہو گیا ایک۔ اینڈ ٹربل ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، اور تکلیف دہ گھریلو پس منظر۔ تکلیف دہ سے کیا مراد ہے؟ گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، غربت ہے، اس طرح کی چیزیں۔ A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background۔
چند ایک ماحولیاتی عوامل جو کہ نشے کی لت کی وجہ بن سکتے ہیں وہ ہے ہم عمری کا برا اثر اور تکلیف دہ گھریلو پس منظر. when young people remain in bad company, remain رہنا، جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں and do experiments in the name of adventure، اور مہم کے نام پہ تجربات کرتے ہیں. مہم کے نام پہ تجربات کرنے سے مراد ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نشہ بچید استعمال کروں گا، دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سینس میں جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نشے کی لت کی طرف آ جاتے ہیں. دے میں فال اے پری ٹو ڈرگ ایڈکشن، اس طرح سے وہ نشے کی لت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور نشے کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں. دوبارہ سن لیں. when young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں اور تجربات کے نام پہ، مہمات کے نام پہ تجربات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے نشے کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں. تیسرا فیکٹر کیا ہے جی؟ The people who are dissatisfied and discontented، وہ لوگ جو غیر مطمئن ہوتے ہیں and discontented، اور غیر قناعت، یعنی قناعت نہیں کرتے، صبر شکر نہیں کرتے، صابر شاکر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، with their lives، اپنی زندگیوں سے. وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن ہوتے ہیں اور صبر شکر نہیں کرتے may also resort to drug addiction، وہ بھی نشے کی لت کی طرف راغب ہو سکتے ہیں in order to seek an escape from responsibilities of life، تاکہ زندگی کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر سکیں. مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں زندگی میں کوئی پریشانی ہے یا کسی چیز کی کمی ہے یا کسی چیز کی خواہش ہے تو انہیں محنت کرنی چاہیے. تو وہ جب محنت بھی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ نشے کی طرف جا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھئی میں کر نہیں سکتا تھا. دوبارہ سن لیجئے. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور صبر شکر کرنے والے نہیں ہوتے، وہ بھی زندگی کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے نشے کی لت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. کوشچن آ گیا جی اس میں. which environmental factors are responsible for drug addiction؟ کون سے ماحولیاتی عناصر نشے کی عادت کے ذمہ دار ہیں؟ جواب ہے جی bad companions and troubled domestic background are responsible for drug addiction. برے دوست اور تکلیف دہ گھریلو پس منظر منشیات کی طرف راغب کرنے میں ذمہ دار ہیں. چلتے ہیں جی پیراگراف نمبر 3 کی طرف. جی پیراگراف نمبر 3 ہے جی the most important measure یعنی قدم اٹھانا، ٹھیک ہے، to be taken in this regard، اس سلسلے میں is the rehabilitation and recovery of a drug addict. ٹھیک ہے جی، اس سلسلے میں اٹھایا جانے والا سب سے اہم قدم نشہ کرنے والے کی بحالی اور صحت یابی ہے. مطلب اگر آپ نے نشہ کرنے والے کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی قدم اٹھانا ہے، تو سب سے بہتر قدم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بحالی اور صحت کے لیے کچھ کریں. بحالی سے کیا مراد ہے کہ اس کو معمول کی زندگی کی طرف بحال کریں. وہ شخص نشہ کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی سے کیا ہو گیا، اپنی معمول کی زندگی سے دور ہو گیا، اور اس کی صحت بھی کیا ہے، متاثر ہو گئی ہے. تو آپ اس کی صحت کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. In many countries including پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں ایڈکٹس نشہ کرنے والے، their families ان کے گھر والے، and friends اور دوست consider it a taboo منع سمجھتے ہیں to share their problem with others کہ وہ اپنے مسئلے کو دوسروں کے ساتھ
دوسروں کے ساتھ ظاہر کریں یا دوسروں کو بتائیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں آپ کا سر درد ہے, آپ کا پیٹ درد ہے, آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی کو بتاتے ہیں تو پھر اس کا حل نکلتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نشہ کرنا ایسی چیز ہے, اس کے بارے میں لوگ دوسروں کو بتانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. In many countries including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں نشہ کرنے والا, گھر والے اور دوست نشے کی عادت کے مسئلے کو دوسروں کو بتانا منع سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں سمجھتے ہیں جی؟ They feel embarrassed to talk about it. embarrassed پریشانی ہے, شرمندگی. وہ اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا شرمندگی محسوس کرتے ہیں. For fear of being declared an outcast. کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ declared an outcast کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سارے تعلق توڑ لینا, کیونکہ لوگ ان سے سارے تعلق توڑ لیں گے. ٹھیک ہے جی. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. وہ اس کا ذکر کرنا شرمساری کا باعث سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان سے سارے تعلق توڑ لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. سارے تعلق توڑ لینے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جب کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں نشہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی کوشش ہوگی کہ وہ اس سے نہ ملے, اپنے بچوں کو اس سے دور رکھے. ایون کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی آنے نہیں دیتے, تو ان کو پھر یہ ڈر ہوتا ہے. This not only makes the cure difficult. یہ نہ صرف علاج کو مشکل بنا دیتا ہے, but in most of the cases the addicts die. بلکہ زیادہ تر معاملات میں نشہ کرنے والا موت کا شکار ہو جاتا ہے. Due to lack of timely treatment and counseling. وقتی علاج اور کونسلنگ یعنی مشاورت کی کمی کی وجہ سے. This not only makes the cure difficult. یہ نہ صرف علاج کو مشکل بنا دیتا ہے, but in most of the cases the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. بلکہ زیادہ تر معاملات میں نشہ کرنے والا وقتی علاج اور مشاورت کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار بھی ہو جاتا ہے. چلتے ہیں جی پیراگراف نمبر 4 کی طرف. پیراگراف نمبر 4. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process. Best places for the recovery process of the addicts. Rehabilitation center یعنی بحالی مراکز. جیسے جسمانی کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, تو نشہ کرنے والوں کے لیے جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں. یہ بھی ہاسپٹلز ہیں لیکن ان کو ایک پرٹیکولر نیم دیا گیا ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. بحالی مراکز نشہ کرنے والے کی بحالی کے لیے بہترین مقامات ہیں, بہترین جگہیں ہیں. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. ان لوگوں کو ان مراکز میں مکمل طبی معاونت اور رہنمائی مہیا کی جاتی ہے. میڈیکل سپورٹ طبی معاونت, گائیڈنس رہنمائی پرووائڈڈ مہیا کی جاتی ہے. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. ان مراکز میں نشہ کر ان لوگوں کو مکمل طبی معاونت اور رہنمائی مہیا کی جاتی ہے. Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers. اس لیے نشہ کرنے والوں کو یقینی طور پر مناسب, پراپر مین مناسب, اینڈ سرٹیفائڈ اور مستند بحالی مراکز میں لے جانا چاہیے. اس لیے نشہ کرنے والوں کو مناسب اور
مستند بحالی مراکز میں لے جانا چاہیے. مستند یعنی جن کو سرٹیفکیٹ ملا ہوتا ہے کہ یہ جو بحالی مراکز ہیں یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, ان میں جو ہے نا تمام قسم کی سہولتیں پائی جاتی ہیں. ویئر پراپر ٹریٹمنٹ اینڈ کیور از اویلیبل فار دیم, جہاں ان کے لیے مناسب علاج, مناسب دیکھ بھال اور علاج دستیاب ہوتا ہے. However, یہ بات سب سے اہم ہے, however this requires rapid identification of the problem of drug addiction. تاہم اس میں جلد از جلد نشے کی لت کے مسئلے کا پتہ چل جانا, اس کی نشاندہی ہو جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ ٹوٹل کوآپریشن آف دا وکٹم, اور نشہ کرنے والے کا مکمل تعاون درکار ہے ود دا ٹیم آف دیز سینٹرز, ان مراکز کے عملے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and total cooperation of the victims with the team of these centers. تاہم اس میں نشے کی لت کے مسئلے کا فوری پتہ چل جانا اور مصیبت زدہ شخص کا ان مراکز کے عملے کے ساتھ مکمل تعاون بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کوشچن آ گیا جی ہمارے سامنے, what treatment is available at the rehabilitation centers of drug victims. بحالی مراکز میں نشہ کے شکار افراد کے لیے کیا علاج دستیاب ہے؟ A proper guidance and treatment is available for drug victims at rehabilitation centers. ان بحالی مراکز میں مناسب دیکھ بھال اور علاج معالجے کی سہولت دستیاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. چلتے ہیں جی اگلے پیراگراف کی طرف. پیراگراف نمبر 5 ہے ہمارے سامنے. The other factor that contributes, ایک دوسرا عنصر جو کہ حصہ ڈالتا ہے, حصہ لیتا ہے یا کردار ادا کرتا ہے, to rehabilitation of the drug victim, نشہ کرنے والے کی بحالی میں, is proper counseling, وہ ہے مناسب مشاورت. The other factor that contributes to rehabilitation of the drug victim is proper counseling. ایک دوسرا عنصر جو کہ نشہ کرنے والے کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے مناسب مشاورت. The sooner it is done, the better it is for the victim. جتنی جلدی یہ ہو جاتا ہے اتنا ہی یہ نشہ کرنے والے کے لیے بہتر ہوتا ہے, یعنی مشاورت جتنی جلدی ہو جائے اتنی ہی یہ بہتر ہے. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated. یہ بڑی اہم بات ہے. مشاورت کا عمل نشہ آور یا نشہ کرنے والے کے بحال ہو جانے کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated. مشاورت کا عمل منشیات استعمال کرنے والے کے بحال ہو جانے کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. Because of the dangers of a relapse, کیونکہ منشیات کے خطرات دوبارہ سے آ سکتے ہیں. کیونکہ جب اس نے بحال ہو جانا ہے تو اس نے پھر اسی کمیونٹی میں جانا ہے, دوستوں سے ملنا ہے, تو پھر اس کی طرف وہ راغب ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. ڈاکٹر, خاندان والے اور دوستوں کو یقینی طور پر اس پہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے. اینڈ counsel the victim for better motivation and adjustment, اور اس کو مناسب ترغیب اور راہ راست پہ لانے کے لیے مشاورت جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یعنی مشاورت اس کو جاری رکھنی چاہیے تاکہ وہ
اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئے. کوشچن واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ٹرم کاؤنسلنگ؟ رہنمائی مشاورت سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مطلب لیتے ہیں؟ کاؤنسلنگ از اے پروفیشنل ایڈوائس. مشاورت ایک پیشہ ورانہ نصیحت ہوتی ہے ٹو اے پیشنٹ، ایک مریض کو اباؤٹ اے پرابلم، کسی بھی مسئلے کے متعلق. آخری پیراگراف کی طرف چلتے ہیں جی. پیراگراف نمبر جو کہ ہمارا ہے جی. ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی. منشیات کی لت واقع ہی کسی معاشرے کے لیے ایک شدید خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی. سیریس، گمبھیر، شدید، سنجیدہ، تھریٹ، خطرہ یا دھمکی. ان پاکستان alone، صرف پاکستان ہی میں دیر آر آلموسٹ 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس. صرف پاکستان ہی میں تقریباً 50 لاکھ نشے کے عادی لوگ رہتے ہیں. 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. ایڈکٹس undergo numerous economic, social and health problems. نشے کے عادی گزرتے ہیں یا مبتلا ہوتے ہیں بہت سے مالی، معاشرتی اور صحت کے مسائل سے. نشہ کرنے والے بہت سے مالی، معاشرتی اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction. پوری دنیا کی حکومتیں نشے کی لت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہی ہیں فرام سوسائٹی، معاشرے سے. بٹ اسٹل مور ایفرٹس آر نیڈیڈ ٹو کمپلیٹلی وائپ اٹ آؤٹ. لیکن اس کو مکمل طور پہ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. پوری دنیا کی حکومتیں معاشرے سے نشے کی لت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتی آئی ہیں، تاہم اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats. یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب لوگ زیادہ سے زیادہ منشیات کے پیدا کردہ خطرات سے آگاہ ہوں. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. ان کو پختہ عزم بھی کرنا چاہیے کہ وہ صحت مندانہ اور بامقصد زندگی گزاریں. اس کے علاوہ انہیں صحت مندانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کا پختہ عزم بھی کرنا چاہیے. یہ تھی چیپٹر نمبر 10 کی ٹرانسلیشن. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو واقعی آپ کو معلوماتی اور فائدہ مند لگی ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.